محترم سامعات کرام، یہ ہم مسلمانوں میں کثرت سے ہونے والا بدترین عمل ہے جہیز کی مانگ۔ جہیز کا پہلا پروفیشنل طریقہ کہ ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہم نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، ہم نے بیٹے کو اس اعلیٰ معیار کا بنایا، اس کے لیے تو آپ اتنا دینا ہی پڑے گا۔ جہیز کا دوسرا پروفیشنل طریقہ کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس یہ نہیں ہے، آپ یہ دے دیجئے۔ جہیز مانگنے کا تیسرا پروفیشنل طریقہ، ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم سادگی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی خوشی سے جو بھی دینا چاہتے دے دیجئے۔ جہیز مانگنے کا چوتھا پروفیشنل طریقہ، آپ جو بھی دیں گے وہ ہم استعمال کرنے والے ہیں کیا؟ وہ جو واشنگ مشین دیں گے آپ کی بچی اس میں کپڑے دھوئے گی، وہ جو بیڈ دیں گے آپ کی بچی سوئے گی، وہ جو الماری دیں گے آپ کی بچی کپڑے رکھے گی۔ ایسے لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کا بیٹا اس بیڈ پر نہیں سوتا؟ کیا آپ کے بیٹے کے کپڑے وہ الماری میں نہیں رکھے جاتے؟ جب آپ اتنے سادگی والے ہیں تو آپ کے بیٹے کو باہر سلا دیجئے، آپ کے بیٹے کے کپڑے کو باہر کسی سیلف میں رکھ دیجئے، آپ کے بیٹے کے کپڑے کسی دھوبی سے دھلا دیجئے، وہ واشنگ مشین استعمال مت کیجئے۔ یہ ایک پروفیشنل طریقہ ہے، عزت دار طریقہ سمجھ رہی ہیں ہم اس طریقے کو۔ یہ گری ہوئی سوچ رکھنے والوں کے لیے، اس طرح کی گفتگو کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یفتح عبد باب مسئلۃ، جو بندہ بھی کسی سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، جو بندہ کسی سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، الا فتح اللہ لہ باب فخر، اللہ اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تم اگر کسی سے مانگو گے تو اللہ تمہیں محتاج کر دے گا، اللہ تمہیں فقیر بنا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ محترم سامعات کرام، نکاح میں تاخیر کرنے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ بے جا رسوم و رواج کے پیچھے ہم نکاح میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ہمیں ساز و سامان جمع کرنا ہے، بہت سارا ہمیں پلاننگ کرنی ہے، باہر سے کئی رشتہ داروں کو بلانا ہے، بہت سارے رسم و رواج کرنا ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنا ہے ہمیں۔ اس طریقے سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے۔ نکاح میں تاخیر کرنے کی ساتویں وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ اصول ہم نے بنا لیا کہ جب تک بڑی بہن کی شادی نہیں ہوگی چھوٹی بہن کی شادی نہیں کریں گے، جب تک یہ چار بہنوں کی شادی نہیں ہوگی بڑے بھائی کی شادی نہیں کریں گے۔ اور مائیں اپنے دلوں میں یہ بات چھپا کے رکھتی ہے کہ بڑا بھائی ہے، اس کے پیچھے چار بہنیں چھوٹی ہیں، اگر میں یہ بڑے کی شادی کر دوں گی تو وہ گھر سے اپنی بیوی کو لے کے بھاگ جائے گا، میں بے سہارا اور میری بچیاں بے سہارا، لہٰذا اس کو دبا کے رکھو، اس کی شادی مت کرو۔ اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ باہر زنا میں مبتلا ہو رہا ہے، باہر حرام کاری میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کا والدین کو علم نہیں ہے، والدین اس میں برابر کے شریک ہیں، اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔